بلوچستان کے آزاد گروپ نے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ نئی جماعت کا اعلان وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور ان کی کابینہ کے اراکین کی موجودگی میں کیا گیا۔ بلوچستان کے سابق سینیٹر سعید احمد ہاشمی نے نئی سیاسی جماعت کے قیام اور نام کے اعلان کے حوالے سے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی مشاورت کے بعد اس پارٹی کا نام بلوچستان عوامی پارٹی منتخب کیا گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سعید احمد ہاشمی کا کہنا تھا، اور یہ تعلق پچھلے کئی دہائیوں کا ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف اوقات پہ ایسے لمحے آئے کہ ہم ساتھیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنی نئی سیاسی پارٹی تشکیل دینی چاہیے اور اس فورم سے ہم بلوچستان کے حقوق کی جدوجہد کریں۔ پچھلے چند ماہ کے بلوچستان میں روپذیر ہونے والے حالیہ سیاسی واقعات نے ہمیں پھر مجبور کیا کہ ہم اس فیصلے کو حتمی شکل دے دیں۔ تو کافی مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں ایک نئی سیاسی پارٹی تشکیل دینی چاہیے اور اس فورم سے نہ صرف ہم اگلا 2018 کا الیکشن لڑیں گے بلکہ اس فورم سے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے آئینی حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ سعید احمد ہاشمی نے نئی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سب کو انتظار ہے کہ اس پارٹی کا نام کیا ہوگا۔ تو کافی مشاورت کے بعد زیادہ نوجوانوں کی رائے کو تائید دیتے ہوئے ہمارے تمام ساتھیوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس پارٹی کا نام بلوچستان عوامی پارٹی رکھا جائے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بلوچستان عوامی پارٹی۔ اس کے آئین اور اس کا منشور انشاءاللہ تعالی ہمارے کچھ ساتھی اس پر کام کر رہے ہیں، تو جب جنرل کونسل کا اجلاس اپریل کے آخر میں یا مئی کے شروعات میں ہوگا اس میں اس کی توثیق کی جائے گی اور اسی جنرل کونسل کے اجلاس میں ہم اپنے پارٹی کے عہدیداروں کا انتخاب کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن کمیشن کے پاس اس پارٹی کی رجسٹریشن کریں گے۔ سابق سینیٹر نے انوار الحق کاکڑ کو نئی جماعت کا مرکزی ترجمان مقرر کرتے ہوئے کہا، اور اب میں درخواست کروں گا، یہاں میں ایک اور اعلان کرتا جاؤں کہ اتفاق رائے سے یہ بھی طے کیا کہ بری طور پر سینیٹر انوار الحق کاکڑ ہمارے مرکزی ترجمان ہوں گے اور صوبائی سطح پر ہمارے سابق وزیر میر شعیب نوشیروانی ہماری پارٹی کے ترجمان ہوں گے۔ باقاعدہ چناؤ کے بعد پھر پرماننٹ مرکزی ترجمان اور صوبائی ترجمان کا انتخاب ہوگا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں کہ میرے چار اگر کو نوید ہو صفِ دشمناں کو خبر کرو، جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ مہربانی۔ نئی سیاسی جماعت کو بلوچستان کے لیے ایک خوشگوار تبدیلی قرار دیتے ہوئے انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا، آج بلوچستان کے لیے نیا دن ایک خوشگوار ابتدا کے ساتھ ایسے آیا ہے کہ ہم نے بہت طویل جدوجہد ہمارے اکابرین نے یہاں کی ہے۔ یہاں پہ ایک ایسا گلدستہ سیاسی گلدستہ بننے جا رہا ہے جس میں یوسف عزیز مکسی، میر غوث بخش بزنجو، نواب خان افکلات، نواب خیر بخش مری، وہ زعما جو بلوچستان کی سیاست میں ایک گہری نظر رکھتے تھے اور بہت بڑا کردار رکھتے تھے، ان تمام سے جڑے ہوئے لوگ آج ایک نئے پلیٹ فارم پہ سامنے آ رہے ہیں اور اس پلیٹ فارم میں ان خواص کے ساتھ بلوچستان کی عوام جو اس کی مطمئن نظر ہے، جو اس کے سرخیل ہوں گے، جو اس کے لیڈ رول میں ہوں گے، وہ تمام کے تمام بلوچستان کی آئینی حقوق کی لڑائی، بلوچستان سے ایک مضبوط وفاق کی آواز، بلوچستان سے وفاق کے لیے ایک جینون پارٹنر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گی۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان سے بلیک میلنگ کی آواز نہیں آئے گی بلکہ بلوچستان سے ایک ایسی صدا ابھر کے آئے گی جو ایک بچے کی ماں کی طرف آتی ہے، جو ایک گھرانے کے سربراہ کی طرف آتی ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان کی سالمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم ایک بڑے گھر پاکستان کا حصہ ہیں۔ پاکستان وہ گھر ہے
جس کو خاکم بدہن کسی نے توڑنے کی کوشش کی یا اس کو کسی نے ہلانے کی کوشش کی، تو سب سے پہلے صدا اور خون اور جان کا نذرانہ وہ بلوچستان کے غیور عوام دیں گے، پیش کریں گے، اور اس جنگ کو سیاسی طور پر بلوچستان عوامی پارٹی لے کے چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کے معاشی اور سیاسی حقوق یہ سر فہرست ہوگا، اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ چاہے مرکز میں کسی کی حکومت آئے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس احترام کے ساتھ جو بلوچستان کے لوگوں کے جائز حقوق ہیں، چاہے وہ ہمارے 6% آئینی نوکریوں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کارپوریشنز میں ہماری ریپرزنٹیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ یہاں پر سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے ہو۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔